الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لعان کی حکمت بیان کی ہے کہ ہم نے یہ لعان کیوں رکھا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس اگر کا جواب محذوف ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، یعنی تمہارا وہ حال ہوتا جو بیان میں آنا مشکل ہے، تم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے تمہاری حالت کیا ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے تم پر رحم کرتے ہوئے اور اپنا فضل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دے دیا۔ اب عام اگر کسی کو بندہ دیکھتا ہے گناہ کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، تو اسلام نے اس کو کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو وہ بندہ خاموش اگر ہو جاتا ہے برائی دیکھ کر، اس نے اکیلے نے دیکھا وہ خاموش ہو گیا، تو اس کے دل کے اوپر اتنا اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، وہ اس نے کسی اور کو دیکھا ہے، کوئی مرد کوئی عورت یہ کام کر رہے تھے، اس بس ذہن میں اگر گھومے گا تو چند دن گھومے گا، اس کے بعد وہ انسان بھول جائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس نے پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق اس کا ہوتا ہے، نکاح کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یا تو کیا صورت ہے جو پیچھے کل ہم نے حدیث میں بھی سنا کہ اگر وہ اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے تو 4 گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حد قذف لگتی ہے کہ 4 گواہ لاؤ، نہیں تو تم نے الزام لگایا ہے، تمہیں سزا ملے گی۔ اگر وہ غیرت میں آ کے وہ غیرت کے نام پر وہ کہتا ہے میں قتل کر دیتا ہوں، تو قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یا پھر یہ کہ وہ اپنے دل کے اوپر ایک بوجھ لے کر اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا اور کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر وہ بس اسی طرح زندگی کا ایام گزارے گا۔ یعنی اس کے اندر دیکھا جائے تو مرد اور میاں اور بیوی کے اندر آپس میں کیا ہے، ایک بڑی پریشانی ہے۔ اگر بندہ خاموش رہتا ہے تو ایسے کام پر خاموش رہ رہا ہے جس کے اوپر اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس اولاد کے اوپر وہ مطمئن نہیں، اس بیوی پر اس کا دل مطمئن نہیں۔ اب وہ اس کے ساتھ کیا زندگی گزارے گا، کیا اس کو سکون ملے گا، کیا اس کے ساتھ رہ کر اس کو کوئی رحمت ملنے والی ہے؟ تو اب کیا ہے، پریشانی ہی پریشانی تھی اس کے لیے۔ تو کوئی بھی صورت اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر کیا تھا، وہی مرد ہی پس رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ میری رحمت ہے تم پر، یہ میرا فضل ہے تم پر کہ میں نے تمہیں ایک اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، اگر صرف الزام ہو، بہتان ہی ہو، ممکن ہے کہ شوہر جو بات کہہ رہا ہے وہ بیوی کے اندر نہ ہو، بیوی سچی ہو، اس نے کبھی زنا کی طرف وہ گئی نہیں، زنا کیا نہیں، اگر صرف خاوند کے کہنے سے ہی وہ اس کے اوپر حد لگا دی جاتی تو اس کے اندر یا خاوند کے قسم کھانے سے ہی اس کے اوپر حکم لگایا جاتا تو پھر یہ کیا ہو جاتا، اس کے ساتھ عورت کے ساتھ ممکن ہے زیادتی ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زیادتی کو بھی یہاں پر ختم کر دیا، کہا کہ نہیں، اگر مرد یہ 4 قسمیں کھاتا ہے تو تم بھی اس کی 4 قسموں کو رد کر دو گی اور تم یہ قسمیں اٹھا کر ختم کر دو گی کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور یہ بھی پھر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظاہر ہے دونوں میں سے ایک تو گناہ گار ہے، دونوں میں سے ایک سچا ہے، ایک جھوٹا ہے۔ اب جو جھوٹا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اس لعان کے ذریعے سے مہلت دے دی۔ مہلت کیا دے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، کیونکہ اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بس آپس میں اب ان کی جدائی ہو گئی ہے، علیحدہ ہو گئے ہیں، اب اس کا معاملہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اب میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا، اب اس کے اوپر حد نہیں لگے گی کیونکہ لعان ہو چکا ہے، چاہے ثابت بھی ہو جائے تو اس کے اوپر حد نہیں لگنے والی۔
کیونکہ حد کو یہ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یا تو حد قذف آنی تھی، تہمت کی الزام بہتان اس کی تو حد آنی تھی، یا پھر زنا کی، تو زنا کا وہ اقرار نہیں کر رہی، تہمت اس کی وہ تہمت ہی نہیں رہی، تو اس لیے دونوں حدیں کیا ہو گئیں؟ ساقط ہو گئیں، ختم ہو گئی۔ تو اس صورت میں پھر حد نہیں آتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع انسان کو دے دیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لو، کیونکہ گناہ سے یاد رکھیں جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف کر دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ حدود والے گناہ معاف نہیں ہوتے، نہیں، توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا معاملہ، جہاں پر معاملہ انسان کی ذات کا ہوتا ہے، جیسے کہ چوری والا معاملہ بتایا تھا، کیونکہ اب وہ اس کا مال لے رہا ہے، اب اس کے مال کو حقوق العباد کے اندر آتا ہے، وہ واپس کرنا اس کے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اب وہ اگر خود معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے میں نے اپنا مال آپ کو معاف کر دیا، میں نہیں لینا چاہ رہا، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو جو حقوق اللہ ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین سے انسان اگر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور مسلسل مانگتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے توبہ قبول کر لے۔ اور اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو الفاظ بیان کیے، ایک تو اپنا فضل، اور دوسرے اپنی رحمت، اور تیسری تواب، کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ابھی تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس توبہ کو قبول کر لے۔ حکیم، اور اللہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی جو ہم نے ابھی تک مثالیں پڑھی، حد پڑھی، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین یہ حدود نافذ نہ کروائیں یا یہ حدود نہ ہوتی تو پھر دنیا کے اندر انصاف، عدل کیا رہتا؟ یہ فحاشی اور یعنی اس طرح ہی عام ہو جاتی، ہر بندہ بدکاری کرتا، کوئی پاک دامن پھر نہیں رہتا، پھر وہ کوئی عزت کا تحفظ کا، اس کی ناموس کی حفاظت کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں حکیم، اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا یہ حکمت پر مبنی ہے، انسان کے سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ ہمیں صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں وہ آپس میں وہ پریشانی سے انسان دور ہو گیا، بچ گیا، جو اپنے آپ کو مسلسل اس نے عذاب کے اندر رکھنا تھا، پریشان رہنا تھا، اس سے بچ گیا۔ ہمیں شاید یہ ایک آدھی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اللہ مزید اس کی حکمتوں کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لعان کا حکم کیوں دیا ہے، کس وجہ سے، کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ ہی لعان کر کے علیحدگی اختیار کر لو۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فضل، اللہ کہتا ہے میرا یہ فضل ہے تم پر، اور یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں یہ لعان والا مسئلہ بیان کر دیا ہے، کہ میں نے تمہیں ایک راستہ بیان کر دیا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس طرح تم علیحدگی اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔